ظہیر رضوی شیموگا کرناٹکا سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ 73 فرقوں میں بٹ جانے والی حدیث میں کلہم فی النار، کیا یہ موضوع الفاظ ہیں؟ وضاحت فرما دیں۔ حضرت امام ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ترمذی متوفہ 279 روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود کے 71 یا 72 فرقے تھے، نصارہ کے بھی اسی طرح تھے، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت بنی اسرائیل کے برابر برابر عمل کرے گی، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلا مکھلا بدکاری کی ہو تو میری امت میں بھی لوگ اس طرح کریں گے۔ اور بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور ایک فرقے کے سوا سب دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا گروہ ہوگا؟ فرمایا، جس ملت پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ جامع ترمذی صفحہ نمبر 378 79، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب خانہ کراچی۔ اور امام ابن ماجہ نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 287، مطبوعہ کراچی۔ امام عبداللہ ابن عبد الرحمن دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو حضرت معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا، سنو، تم سے پہلے اہل کتاب کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ 72 فرقے جہنم میں ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں ہوگا۔ سنن دارمی جلد 2 صفحہ نمبر 158۔ اس طرح اور بھی کتابوں میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ اور آپ نے جو سوال کیا اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کلھا کا لفظ نہیں بلکہ کلہم کا ہے لفظ، اور یہ اتنا بڑا جاہل اجہل ہے، مکار دجال ہے کہ اس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ حدیث میں لفظ کلھا ہے کہ کلہم ہے، اور اس پر موضوع کا حکم لگا رہا، جبکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر میں ہے کہ کسی حدیث پر موضوع کا حکم لگانا بہت بڑے ماہر محدث کا کام ہے۔ اور آج وہ زمانہ آیا کہ جاہل اور اجہل، جن کو استنجا لینے کی تمیز نہیں ہے، جن کو معروف طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھانے کی تمیز نہیں ہے، وہ حدیثوں پر موضوع ہونے کا حکم لگاتے پھر رہے ہیں، کیونکہ جو حدیث ان کے نفس کے مطابق نہیں اس پر حکم لگائیں گے وہ۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں اور قیامت کے آثار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، کہ لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور اس سے مسائل پوچھے جائیں گے، وہ بغیر تحقیق کے بغیر علم کے فتویٰ دے گا، فضلوا واضلوا، تو خود گمراہ ہوگا، دوسروں کو گمراہ کر ڈالے گا۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف جلد اول کتاب العلم میں ہے۔ اسی بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تفقہوا قبل ان تسودوا، رہنما بننے سے پہلے عالم بنو۔ لیکن یہ ایسے جاہل اجہل چاروں طرف پیری مریدی کے جال پھیلا کر اور دھندھا کر رہے ہیں کہ رہنما بننے سے پہلے تو عالم کیا بنیں گے، رہنما بننے کے بعد بھی بننے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ مگر اس میں صرف انہی کی غلطی نہیں ہے، بلکہ جتنی شرارت اور مکاری ان کی ہے اتنی ہی عوام کی بھی ہے، کہ اگر عوام ایسے لوگوں کو نہ بلائیں، ایسے لوگوں سے مرید نہ ہو، ایسے جاہلوں مکاروں دجالوں کا ہاتھ نہ چومیں، ایسے مکاروں کو نذرانہ نہ دیں، ایسے مکاروں کو جلسہ میں نہ بلائیں، ایسوں سے مرید نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے مجبور ہو کے کچھ نہ کچھ کاروبار کرے گا، اور دین کو پیشہ اور کاروبار نہ بنائے گا، پیری مریدی کو کاروبار کی طرح جو ہے تو استعمال کر کے خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ نہ کرتا۔ مگر چونکہ قیامت کی نشانی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، تو اس میں جتنی غلطی ان مکاروں دجالوں کی ہے اتنی ہی غلطی عوام کی بھی ہے، کہ عوام
کو سمجھ نہیں اور نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس دور میں جو جتنا بڑا شریر، بدتمیز، مضر، گمراہ گر ہے، عوام اس کو اتنا ہی بڑا رہنما مانتے ہیں اور اتنا ہی زیادہ اس کو اپنے سراخوں پہ بیٹھالتے ہیں، اور ان کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ جب بخاری شریف جیسی کتاب میں ہے کہ لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دے گا، خود گمراہ ہوگا، گمراہ کر ڈالے گا، تو جاہل کیسے رہنما ہو سکتا؟ خود قرآن پاک میں فصلوا اعلی ذکر ان کنتم لا تعلمون کہ جو مسئلہ نہ معلوم ہو علماء سے پوچھو۔ تو دینی رہنمائی یہ علماء کا حق ہے، کیونکہ علماء ہی مسائل شریعہ جانتے ہیں اور علماء ہی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ سے کسی نے سوال کیا کہ جاہل پیر بن سکتا ہے کہ نہیں، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ قدیم جلد 9 میں فرمایا کہ جاہل پیر نہیں بن سکتا، کیونکہ پیر رہنما ہوتا ہے اور جاہل نہ قرآن سے رشد و ہدایت کر سکتا ہے، نہ حدیث سے، نہ فقہ سے۔ تو جب وہ رہنمائی اور ہدایت جو پیری مریدی کا مقصود اصلی ہے، تو جب وہ رہنمائی کر ہی نہیں سکتا ہے تو پھر وہ پیر کیسے بن سکتا ہے؟ اور تصوف اور طریقت کی مشہور زمانہ کتاب سبع سنابل میں پیری مریدی کے سنبلہ میں صاف جہاں پر پیر کے شرائط گنائے، وہاں پر ایک شرط یہ بھی بتایا کہ پیر عبادات کا عالم ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ پیر اگر عبادات کا عالم نہیں ہوگا تو نہ وہ خود صحیح طریقے سے عبادت کر سکے گا، نہ اپنے مریدوں کو مسائل بتا سکے گا۔ یہ عجیب دور آیا کہ پیر بنا ہوا ہے، مرید کر رہا ہے، نذرانہ لے رہا ہے، مگر نہ جو ہے نماز سے مطلب، نہ روزہ سے، نہ علم سے، اور عوام کی رہنمائی بھی کر رہا ہے۔ اور جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو یا تو غلط مسئلہ بتاتا ہے یا تو کہتا ہے بھائی میں مولانا نہیں ہوا، مولانا لوگوں سے مسئلہ پوچھیں، میری لائن تو دوسری ہے، بھائی میں تو طریقت والا ہوں۔ اب اس جاہل کو کون سمجھائے کہ جو تم طریقت والے ہو تو کیا طریقت والے کو بغیر علم کے مرید کرنا جائز ہے؟ کیا طریقت والے کے لیے نماز روزہ نہیں ہے؟ تو اگر طریقت والا ہوتا تو کم سے کم سبع سنابل شریف کا تو مطالعہ ہوتا۔ سبع سنابل شریف میں پیری مریدی کے سنبلہ اور باب میں صاف فرمایا کہ پیر عبادات کا عالم ہو، یعنی جو ہے تو عبادات کے مسئلے مسائل وہ بغیر کسی کی مدد کے وہ خود نکال سکتا ہو، تاکہ خود اس کے ہاتھ میں چراغ ہو اور راستے پر وہ خود بھی چل سکے اور دوسروں کو چلا سکے۔ مگر بات وہی ہے کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور اس سے مسائل پوچھے جائیں گے اور بغیر علم کے فتویٰ دے گا اور خود گمراہ ہوگا، دوسروں کو گمراہ کر ڈالے گا۔ اور صورت مسئولہ میں جس پیر کے بارے میں مسئلہ پوچھا گیا ہے وہ گمراہ گر ہے۔ ایسے پیروں سے اللہ کی پناہ، ان سے دور رہنا لازم، واجب بلکہ فرض ہے۔